اگر آپ عثمان خان کو دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہی از اے گریٹ ٹیلنٹ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں. آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں بیٹنگ وکٹیں ہوتی ہیں اور بیٹنگ کو سپورٹ کرتی ہیں. قذافی اسٹیڈیم میں لاسٹ سیریز ہوئی, پاکستان ٹیم کی بیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی تھی. اور دوسرا سوال رزاق بھائی سے کر لیتے ہیں. رزاق بھائی, آل راؤنڈر پاکستان ٹیم میں نظر نہیں اس طرح سے آ رہے جس طرح ہونے چاہیے. رحاب بھائی سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. بھائی عثمان عثمان کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ وہ لکیلی کھیل رہا ہے کہ رضوان انفٹ ہے, ورنہ اس کی تو جس طرح کی پرفارمنس ہے جگہ نہیں بن رہی. سر دیکھیں, جب آپ انٹرنیشنل ارینا میں آتے ہیں نا ڈومیسٹک سے, تو اس میں ایک بہت بڑا ڈفرینٹ گیم کا پریشر ہوتا ہے. عثمان خان کو ہم لوگ اس لیے لے کر آئے تھے کہ وی بلیو کہ ہی از ون آف دا بیسٹ پلیئرز ان دا ڈومیسٹک سرکٹ. جو پی ایس ایل میں ان کی پرفارمنسز نے بھی اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا ہے. فیلئر اور سکسیس یہ پارٹ آف دا گیم ہے. آپ کو ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کتنا جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. فار اس, اگر آپ عثمان خان کو دیکھیں آفٹر 2 میچ فیلئر, جس طریقے سے انہوں نے تیسرے میچ میں آ کے اپنا انٹینٹ دکھایا, کوئی بھی پلیئر اگر ہوتا تو وہ 2 میچز کے بعد کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیو کرے اور تھوڑا سا لمبا کھیلے اور اپنی باری کرے, اپنے رنز کرے. لیکن جو ٹیم کا پلان تھا وہ اس کو دیا گیا اور اس کے بعد چوتھے جو T20 میچ میں اس کی بڑی ایک یوزفل اننگز تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہی از اے گریٹ ٹیلنٹ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں. کوئی بھی فلوک سے نہیں آیا یہاں پہ, پرفارمنسز سے آیا. یہ پاکستان کی ٹیم ہے اور ہم لوگوں کو جو بہتر لگا ہے ہم اس کے ساتھ اسٹک کریں گے. اور آئی تھنک عثمان ہیز اے ویری گڈ پوٹینشیل ان ہم ٹو ریپرزینٹ پاکستان. یار اس کا چھوٹا سا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس میں بابر اعظم بھی آئے تھے, انہوں نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہماری بیٹنگ پوٹینشیل پہ نہیں کھیلی. سو آئی تھنک کہ یہ جو ہماری غلطیاں وہ ہم لوگوں نے ریئلائز کی اور انشاءاللہ آگے جا کے ان کو بہتر کریں گے. آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں بیٹنگ وکٹیں ہوتی ہیں اور بیٹنگ کو سپورٹ کرتی ہیں. قذافی اسٹیڈیم میں لاسٹ سیریز ہوئی, پاکستان ٹیم کی بیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی تھی. اور دوسرا سوال رزاق بھائی سے کر لیتے ہیں. رزاق بھائی, آل راؤنڈر پاکستان ٹیم میں نظر نہیں اس طرح سے آ رہے جس طرح ہونے چاہیے. رحاب بھائی سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. بھائی عثمان کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ وہ لکیلی کھیل رہا ہے کہ رضوان انفٹ ہے, ورنہ اس کی تو جس طرح کی پرفارمنس ہے جگہ نہیں بن رہی. سر دیکھیں, جب آپ انٹرنیشنل ارینا میں آتے ہیں نا ڈومیسٹک سے, تو اس میں ایک بہت بڑا ڈفرینٹ گیم کا پریشر ہوتا ہے. عثمان خان کو ہم لوگ اس لیے لے کر آئے تھے کہ وی بلیو کہ ہی از ون آف دا بیسٹ پلیئرز ان دا ڈومیسٹک سرکٹ. جو پی ایس ایل میں ان کی پرفارمنسز نے بھی اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا ہے. فیلئر اور سکسیس یہ پارٹ آف دا گیم ہے. آپ کو ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کتنا جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. فار اس, اگر آپ عثمان خان کو دیکھیں آفٹر 2 میچ فیلئر, جس طریقے سے انہوں نے تیسرے میچ میں آ کے اپنا انٹینٹ دکھایا, کوئی بھی پلیئر اگر ہوتا تو وہ 2 میچز کے بعد کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیو کرے اور تھوڑا سا لمبا کھیلے اور اپنی باری کرے, اپنے رنز کرے. لیکن جو ٹیم کا پلان تھا وہ اس کو دیا گیا اور اس کے بعد چوتھے جو T20 میچ میں اس کی بڑی ایک یوزفل اننگز تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہی از اے گریٹ ٹیلنٹ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں. کوئی بھی فلوک سے نہیں آیا یہاں پہ, پرفارمنسز سے آیا. یہ پاکستان کی ٹیم ہے اور ہم لوگوں کو جو بہتر لگا ہے ہم اس کے ساتھ اسٹک کریں گے. اور آئی تھنک عثمان ہیز اے ویری گڈ پوٹینشیل ان ہم ٹو ریپرزینٹ پاکستان. یار اس کا چھوٹا سا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس میں بابر اعظم بھی آئے تھے, انہوں نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہماری بیٹنگ پوٹینشیل پہ نہیں کھیلی. سو آئی تھنک کہ یہ جو ہماری غلطیاں وہ ہم لوگوں نے ریئلائز کی اور انشاءاللہ آگے جا کے ان کو بہتر کریں گے. کو دیکھ لیں یا اعظم خان کو یا انفیکٹ عثمان خان کو, اب سب لوگوں نے پاکستان سپر لیگ کی پرفارمنسز پہ, کیونکہ انٹرنیشنل پرفارم نہ وہ نیوزی لینڈ میں جا کے کر سکے نہ وہ یہاں نیوزی لینڈ میں یہاں لاہور میں پرفارم ہو سکیں. اسامہ میر ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے پاکستان سپر لیگ کے, اور اب ان کو حسن علی جو کہ شاید پچھلے 1.5 سال سے اسی سلیکشن کمیٹی ان کو کنسیڈر بھی نہیں کر رہی تھی, اسامہ کو ریپلیس کر دینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے اسامہ اب آپ لوگوں کے پلان میں نہیں ہے. اور ڈراپ کرنے کی ریزن کیا تھی؟ آپ دے دیں. دیکھیں, پہلی بات تو سیم جو ہے نا پوٹینشیل وائز بہت اچھے ہیں, اور ٹھیک ہے وہ نیوزی لینڈ میں اور یہاں پہ اس طرح کا ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے ان سے, وہ ہم ایسا نہیں کر سکے. پر پھر بھی ہمیں یہ امید ہے
کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے. ایسے پلیئر کو ایک میچ چاہیے ہوتا ہے کانفیڈنس کے لیے. اور دوسرا ساما کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اس نے ہائیسٹ وکٹ لیے ہیں پی ایس ایل میں, اور ہمارے پاس دیکھیں شاداب ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی کیٹیگری کے پلیئر نہ لے کے جائیں. اب اس لیے ابرار کو ہم نے ریپلیس کیا ہے, ساما پہ لے کے آئے ہیں. تو اب ہمارے پاس مسٹری بولر بھی آ گئے ہیں اور شاداب بھی ہیں. یہ ریزن ہے. حسن علی کا یہ بتا دیں کہ حسن علی پہلے سے کنسیڈریشن میں تھے, وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے, ان کا کانٹریکٹ تھا. آئی تھنک کہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا تھا کہ ہمیں ایک ایکسپیرینس بالر چاہیے تھا مڈل میں, جو کہ حارث رؤف کی شکل میں ہے, اور حسن علی جو ہے وہ ایز اے بیک اپ ہیں حارث رؤف کے, اور یہ کلیئرٹی حسن علی کو بھی دی گئی ہے. سو ہوپ فلی اگر حارث فٹ ہو جاتے ہیں تو ہی ول بی آر فرسٹ پریفرنس. سو آبویسلی اتنا بڑا کمپٹیشن ہے حسن کا, ہم نے دیکھا آئی سی سی کمپٹیشن میں ہی ہیز بولڈ ریلی ویل. ہی از ایکسپیرینس اینڈ وی نیڈ دیٹ ایکسپیرینس ان دا مڈل آرڈر. سو دیٹس وائی حسن علی از ایز اے بیک اپ فار حارث رؤف. بتا دیں کہ جیسے ہم نے روٹیشن پالیسی اپنائی تھی نیوزی لینڈ سیریز کے اندر, اور اتنا اچھا ہمیں زیادہ ہمارے جتنے پہلے میچز تھے اس میں ہم ہاتھ بھی گئے, ایک میچ ہم جیتے ہیں صرف. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم آئی لینڈ سیریز میں اور انگلینڈ کی سیریز میں بھی روٹیشن پالیسی اپنائیں گے, اور پھر ہم ورلڈ کپ کے لیے اس طرح سے ہم تیار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل تو یہ ہم بتا دیں کہ آبویسلی جو رزلٹ ہم چاہتے تھے نیوزی لینڈ سیریز میں وہ ہم ایز اے ٹیم اچیو نہیں کر سکے, اینڈ وی اون دیٹ. یہ سلیکشن کمیٹی اون دیٹ ریسپانسبلٹی. دیٹس وائی وی آر ہیئر ایز ویل. گوئنگ فارورڈ دیکھیں, کمبینیشنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیر از نو روٹیشن. جب ہم روٹیشن کر رہے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو فیلئر بھی دیکھیں گے اور ہم لوگ سکسیس بھی دیکھیں گے. آبویسلی اگر آپ دیکھیں عثمان خان جو ہے وہ ان کا ڈیبیو تھا, 3 لڑکے ہمارے انفٹ ہو گئے ڈیورنگ دیٹ ٹور, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے تھے بالنگ میں بھی ہمارے پاس ینگ ہے, عباس اور زمان جو تھے دا ینگسٹ بالرز, ہم نے ان کے اوپر پرسسٹ کیا. سو جب آپ کو ایک ٹیم بنانی پڑتی ہے آگے ورلڈ کپ کا, جب آپ کو کمبینیشن دیکھنا پڑتا ہے تو یو ہیو ٹو فائنلائز کہ آپ کا بیسٹ کمبینیشن کیا ہوگا. اس کے لیے وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ہارنا از ناٹ دا وے, بٹ ایٹ لیسٹ ٹرائنگ از واٹ دے آر ٹرائنگ دا بوائز, وہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا. اور انشاءاللہ آئرلینڈ سیریز میں, انشاءاللہ انگلینڈ سیریز میں یو ول سی ہوپ فلی کہ جو ہمارا بیسٹ کمبینیشن دیٹ ول پلے اینڈ دیٹ ول بی دا پارٹ آف دا ورلڈ کپ اسکواڈ ایز ویل. یہ سوال ہے کہ ایز اے سینئر ٹیم مینیجر پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ رہے ہیں, اور کیا فرق دیکھتے ہیں اپنے ٹیم مینیجر بننے کے بعد, سینئر ٹیم مینیجر بننے کے بعد کیا چینجز آئی ہیں ٹیم میں, کیسا ماحول ہے, اور روٹیشنل پالیسی جو ہے وہ آئرلینڈ انگلینڈ کے ٹور میں بھی اپلائی کی جائے گی ورلڈ کپ سے پہلے؟ دیکھیں, ایز اے مینیجر یو نو آبویسلی کافی چیزیں جو ہم بہتر کر رہے ہیں, اور آبویسلی سب سے پہلے تو کمفرٹ لیول جو ہے پلیئرس کا وہ بہت ضروری ہے. ان کے ذہن سے یہ چیزیں, جس طرح یوسف بھائی نے کہا کہ ایک ڈر ہے جو چیزوں کا, کہ فیلئر کا ڈر ہے, وہ نکالنا ہے. آئی تھنک جو کمیونیکیشن ہے دیٹ از دا میجر پارٹ. تو کمیونیکیشن کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو ایک ٹیم کی یونٹی کی ہم بات کر لیں, یا ہم اس طرح کر لیں کہ ان کو اکٹھا کرنا, ان کو ایک ایسا ماحول دینا جدھر وہ فریلی اور فیئرلیسلی کرکٹ کھیلیں. تو آئی تھنک دیٹ از واٹ آئی ایم ڈوئنگ آل اراؤنڈ دا ٹیم, تاکہ یو نو اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر لوگوں لڑکوں سے بات کرنا, ٹرائنگ ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دیم, وہ چیزوں میں ہے. اور جہاں تک رہ گئی آپ کا دوسرا سوال تھا روٹیشن پالیسی, دیکھیں آئرلینڈ کی ٹیم ہمارے پاس ہے. موسٹ پروبیبلی آئی تھنک اگر ہمیں ضرورت پڑی کوچ اور کپتان کو, اگر یہ فیل ہوا کہ ہمیں کچھ چینجز یا اس میں بھی کرنی ہے تو ہم اس میں بھی ضرور کریں گے, ڈپینڈنگ اپون کہ کوچ اور کپتان کے سوچتے, کیونکہ گراؤنڈ میں ٹیم انہوں نے کھلانی ہے اور وہ لڑواتے ہیں. تو آئی تھنک جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا, اور جو بھی ہوگا وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا.